کرپشن پاکستان کی ترقی کو کھائے جا رہی ہے۔ پاکستانی اشرافیہ سرکاری اداروں سمیت اہم معاشی شعبوں پر اپنا اثر و نفوذ استعمال کرتی ہے۔ IMF نے اپنی رپورٹ میں واضح کر دیا، لکھا اگر پاکستان گورننس اصلاحات اور کرپشن کے خلاف کارروائی کرے تو پاکستان میں GDP میں اضافے کی شرح اگلے 5 برسوں میں 6.5% سالانہ تک پہنچ سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امریکی کانگریس کی رپورٹ نے جنگی محاذ پر بھارت کے خلاف پاکستانی جیت پر مہر لگا دی۔ آزاد کشمیر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا جنگ کے میدان میں پاکستان نے بھارت کو زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ پاکستان ڈائیلاگ اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے حل کا حامی ہے۔ روس یوکرین تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں، تنازعات کے حل کے لیے بات چیت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ روس یوکرین جنگ کے خطے پر گہرے اثرات ہو رہے ہیں، دونوں فریق مذاکرات کی میز پر مسائل حل کریں۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو افغانستان میں مقامی حکام کی لاجسٹک اور عملی مدد حاصل ہے۔ سلامتی کونسل کی پابندیوں سے متعلق کمیٹی کی سربراہ کا بیان، کہا کالعدم تحریک طالبان پاکستان ایک سنگین علاقائی خطرہ بن چکی ہے۔ TTP کے تقریباً 6000 جنگجو افغانستان میں سرگرم ہیں۔ TTP نے افغان سرزمین سے پاکستان میں کئی بڑے اور ہائی پروفائل حملے کیے جن میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا۔ کراچی میں SIO اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کی بھتہ مافیا کے خلاف کارروائیاں، بھتے کے لیے فون کرنے والے مرکزی ملزم سمیت 4 بھتہ خور گرفتار۔ موبائل فون سے شواہد برآمد، ذرائع کے مطابق ملزمان نے کار شو روم اور ماول فیکٹری کے مالک سے بھتہ مانگا تھا۔ فون کال بین الاقوامی نمبر سے کی گئی تھی۔ فیکٹری مالک کو 2 گولیاں ایک پارسل میں بھیجی گئی تھی۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صدوق کی دبئی ایئر شو 2025 میں شرکت۔ UAE کے انڈر سیکرٹری دفاع، کمانڈر UAE ایئر فورس اینڈ ایئر ڈیفنس میجر جنرل راشد محمود الشمسی اور دوست ممالک کے ایئر چیف سے ملاقاتیں۔ اماراتی عسکری قیادت نے پاک فضائیہ کی جدت، بڑھتی ہوئی مقامی صلاحیتوں اور مقامی ترقی کو سراہا۔ مارکہ حق میں اعلیٰ ترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والا GF-17 تھنڈر بلاک 3 طیارہ ایئر شو کے دوران خصوصی توجہ کا مرکز رہا۔ ایک دوست ملک کے ساتھ GF-17 تھنڈر کی خریداری سے متعلق MOU پر بھی دستخط کیے گئے۔ ایئر شو میں معروف سپر مشاق ٹرینر طیاروں نے بھی شرکت کی۔ MQM پاکستان کا نئے صوبے کے مطالبے اور بلدیاتی اداروں کی مضبوطی کے لیے عوامی رابطہ مہم چلانے اور عدالت میں جانے کا اعلان۔ MQM پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی نے کہا اگر ایوان اور عدالتیں ہمیں انصاف فراہم نہیں کریں گی تو سڑکوں پر جائیں گے، عوام سے بات کریں گے۔ کراچی میں 17 سال کا قبضہ اب ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان میں جاگیردارانہ جمہوریت ہے، صوبہ انتظامی یونٹ ہوتا ہے، آبادی کے ساتھ بڑھنا چاہیے۔ یہ MQM کا مطالبہ نہیں، آئین کا تقاضا ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا کراچی اور حیدرآباد کے لیے MQM پاکستان نے لڑ کر پیکج لیا۔ صحیح معنوں میں پیکج تو تب آئے گا جب MQM پاکستان صوبے کی حکمرانی کرے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا پہلا سرکاری دورہ۔ چیئرمین بلال بن ثاقب نے وزیر خزانہ کو اتھارٹی کے مینڈیٹ، پالیسی، سمت اور گورننس فریم ورک پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر خزانہ کا ورچوئل ایسٹ ریگولیشن کو قومی ترجیحات اور مالی استحکام سے ہم آہنگ بنانے پر زور۔ وزیر خزانہ نے اتھارٹی کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے بروقت نفاذ کی ہدایت کی۔ اتھارٹی کو درپیش انتظامی رکاوٹیں فوری دور کرنے کی ہدایت۔ چیئرمین بلال بن ثاقب نے کہا سب سے پہلے پاکستان کی اپروچ کے ساتھ ریگولیشن بنا رہے ہیں۔ چیئرمین عالمی اقتصادی فورم کی اسٹیئرنگ کمیٹی برائے ڈیجیٹل ایسٹ ریگولیشن کے رکن بن گئے۔ برازیل میں ماحولیات کے تحفظ کے لیے ہونے والی کانفرنس COP30 کے پویلین میں ہی آگ لگ گئی۔ آج کے دن کی تقریبات منسوخ۔ آگ لگنے سے افراتفری، ہزاروں مندوبین کو فوری طور پر نکال لیا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ لگنے کے بعد کانفرنس کی عمارت کو خالی کرا لیا گیا۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا لوگوں کو ذہنی صحت پر توجہ دینے کا پیغام، اپنے ذاتی تجربات کو شیئر کیا۔ فائنڈنگ مائی وے کتاب کی تشہیر کے دوران
ایک انٹرویو میں کہا انہوں نے طالبان کے حملے کے بعد ذہنی مسائل کا سامنا کیا. پہلے وہ ان لوگوں میں سے تھیں جو ذہنی صحت کو اہمیت نہیں دیتے تھے. کتاب کے ذریعے وہ چاہتی ہیں کہ اس بارے میں آگاہی پیدا ہو اور ذہنی صحت سے متعلق شعور بڑھے. برطانیہ میں مستقل رہائش کے لیے قیام کی مدت 5 کے بجائے 10 برس کر دی جائے گی. نئے مجوزہ قواعد کا اطلاق 2021 کے بعد برطانیہ آئے تقریباً 20 لاکھ افراد پر بھی ہوگا. برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود کا پارلیمنٹ میں بیان. کہا مستقل رہائش کے خواہش مند افراد کا کرمنل ریکارڈ اور ان پر کوئی قرض نہ ہو. انہیں اے لیول کے معیار کی انگریزی بولنا آنی چاہیے. NHS کے لیے خدمات سر انجام دینے والے ڈاکٹرز اور نرسز 5 برس بعد ہی مستقل رہائش کے لیے رجوع کر سکیں گے. ذہین افراد فاسٹ ٹریک، زائد آمدنی اور انٹرپرینورز 3 برس بعد ہی مستقل رہائش کے لیے اپلائی کر سکیں گے. غیر قانونی تارکین وطن کو مستقل رہائش کے لیے 3 سال انتظار کرنا ہوگا. شبانہ محمود نے واضح کیا کہ برطانیہ میں ہمیشہ کے لیے آباد ہونا حق نہیں بلکہ استحقاق ہے جسے کچھ کر کے حاصل کرنا چاہیے. واشنگٹن میں اہم پیش رفت. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ جمعے کو نیو یارک سٹی کے نو منتخب میئر زہران ممدانی سے اوول آفس میں پہلی ملاقات کریں گے. دونوں رہنماؤں کے درمیان گزشتہ کئی ماہ سے زبانی محاذرائی جاری رہی. ٹرمپ نے ممدانی کو بارہا لٹل کمیونسٹ کہا جبکہ ممدانی نے اپنی فتح کی تقریر میں براہ راست ٹرمپ کو مخاطب کر کے چیلنج دیا تھا. اب یہ پہلی آمنے سامنے ملاقات عوامی تحفظ، معاشی سلامتی اور شہر کی بڑھتی مہنگائی پر گفتگو کے لیے طے پائی ہے جسے دونوں جانب سے سیاسی کشیدگی کم کرنے کی ایک اہم کوشش قرار دیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ نے متحدہ عرب امارات کو دنیا کا سب سے بڑا امداد کرنے والا ملک قرار دے دیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق UAE کی سالانہ امداد 1.5 ارب ڈالر رہی. رواں برس فلسطین کو سب سے زیادہ عالمی امداد کا 44% امداد فراہم کی گئی. سوڈان بحران کے لیے $600 ملین دیے. افغانستان زلزلہ متاثرین کے لیے بھی فوری امداد پہنچائی گئی. عالمی بحرانوں میں عرب امارات کا تیز تر رد عمل رہا. راجنپور کے کچے میں پولیس کا ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن. انتہائی مطلوب ڈاکو ہلاک، 3 ڈاکو زخمی. DPO کے مطابق پولیس نے ڈاکوؤں کے متعدد ٹھکانوں کو آگ لگا دی. ہلاک ڈاکو قتل، اغوا اور ڈکیتی کے درجنوں مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا. آپریشن کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق. اور رات گئے دھند کے باعث موٹر وے مختلف مقامات پر بند. M1 پشاور ٹول پلازا سے برہان تک بند. ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق ڈرائیورز گاڑیوں میں فاگ لائٹس کا استعمال کریں. سفر شروع کرنے سے پہلے ہیلپ لائن 130 سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہے.